वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। पाक भारत जंग का खतरा टालने पर वज़ीर ख़ारजा रूबियो की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार भारत से तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामायनी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। जंग से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। इसराइल और ईरान फौरी जंग बंदी करें और संजीदा मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, मेरा पैगाम बड़ा वाज़ेह है, अमन को मौका दिया जाना चाहिए। ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। ये तनाज़ा ऐसी आग को हवा देगा जो किसी के काबू में नहीं आएगी। ईरान जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे की पासदारी करे। सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि इसराइली हमलों पर हम अपने ब्रादर मुल्क ईरान से यकजहती का इज़हार करते हैं। इसराइल ने इस वक्त हमला किया जब ईरान के एटमी मसाइल का पुरअमन हल तलाश किया जा रहा था। इसराइली जौहरियत को रोकना सलामती कौंसिल की बुनियादी जिम्मेदारी है। ईरान के अवाम के खिलाफ बिला जवाब जंग मुसल्लत की गई। उस वक्त हमला किया गया जब जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी थे। जनेवा में इंसानी हुकूक काउंसिल से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का खिताब। कहा, इसराइल की जानिब से हमारी एटमी तनसीबात पर हमले किए गए। जौहरी तनसीबात पर इसराइल के हमले संगीन जंगी जराइम हैं। इसराइल बर्बरियत के खिलाफ ईरान अपना दिफा कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास के दौरान खुसूसी सेशन ईरान पर इसराइली जाहिलियत के खिलाफ मुनक़्क़िद किया जाएगा। रुकन ममालिक का मुश्तरका मौक़िफ़ तश्कील देने पर गौर होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। इतवार को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर OIC राब्ता ग्रुप का अलहदा इजलास भी होगा। सऊदी सफ़ीर की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स की तजवीज़ और अदालती ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। सऊदी विजन 2030 के तहत अदालती इस्लाहात पर भी बातचीत की गई। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदालती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का भी इज़हार किया। बानी PTI की रिहाई के मुतालिक रिलीफ अदालतों से लेंगे। जो रिलीफ मिलेगा वो आइन और कानून के मुताबिक अदालतों से लिया जाएगा। बानी PTI ने कहा था, कोई डील नहीं करूंगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी या तहरीक इंसाफ ने कभी किसी मुल्क से ताउन की इल्तमास नहीं किया। हमारे वफ़द ने ईरानी सफारत खाने का दौरा किया। हमने ईरान के साथ इजहार यकजहती किया। दुनिया में तेल के सबसे बड़े कुएं कुवैत और ईरान में हैं। इसराइल ईरान जंग की वजह से दुनिया की मईशत को बहुत फ़र्क पड़ेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। कहा, ईरान पर इसराइल का हमला दहशतगर्दाना हमला था। ईरान की लीडरशिप पर हमला किया गया और जंग बंदी में लीडरशिप ही किरदार अदा करती है। दुनिया में कुछ होता है तो तेल का ज़ख़ीरा 12 रोज़ तक के ज़्यादा नहीं है। जापान तक तेल भी मशरिक़ वस्ता से ही आता है। आइंदा माली साल के बजट में किसी किस्म की टैक्स एमनेस्टी स्कीम शामिल नहीं होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दो टोक ऐलान। कहा, हुकूमत की तवज्जो अब टैक्स नेट को वसअत देने और निज़ाम को शफ़ाफ बनाने पर है, क्योंकि टैक्स छूट और रियायत का दौर अब ख़त्म हो चुका है। अब कोई नई टैक्स छूट या एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम राइज है। ये कोई मिसाली जमहूरी हुकूमत नहीं है। माशी और गवर्नेंस के मसाइल से निकलने तक ये हाइब्रिड मॉडल रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। बोले, हाइब्रिड निज़ाम के शानदार नताइज सामने आ रहे हैं।
یہ ماڈل 90 کی دہائی میں بھی اپناتے تو پاکستان کے حالات آج مختلف ہوتے۔ یہ کوئی آئینی انتظام نہیں، یہ حالات کے مطابق تشکیل دیا گیا سسٹم ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے آخری روز کاروبار کا مثبت رجحان، انڈیکس میں 20 پوائنٹ کا اضافہ 1,20,000 کی سطح پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت نیچے آنے لگی، فی تولہ سونے کی قیمت میں 1595 روپے کی کمی اور سونا 3,57,000 فی تولہ ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 6 پیسے کا معمولی اضافہ ہوا۔ شہر قائد میں گزشتہ روز سے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے علاقے گلشن معمار، سوراب گوٹ، اسکیم 33، فیڈرل بی ایریا، لاکت آباد، یونیورسٹی روڈ، اسٹیڈیم روڈ اور پی سی ایچ ایس سوسائٹی میں ہلکی بوندا باندی جاری۔ سمندری ہوائیں مکمل طور پر بحال ہیں۔ جون کے آخری ہفتے یا جولائی کے پہلے ہفتے میں شہر قائد میں مونسون کی پہلی بارش متوقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے مذاکرات کا فیصلہ آئندہ 2 ہفتوں میں کریں گے، ایران کو جوہری ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس بریفنگ، کہا امریکہ نے مذاکرات کے لیے ایران کو 60 دن دیے، 61 دن پر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، ایران کے ساتھ رابطے جاری ہیں، چین کی ایران جنگ میں فوجی مداخلت کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے ایران اسرائیل فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر 4 تجاویز پیش کر دیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق تجاویز میں شہریوں کا ترجیحی طور پر تحفظ یقینی بنانا، مذاکرات اور مکالمے کے آغاز کو آگے بڑھنے کا بنیادی راستہ اور بین الاقوامی برادری کی امن کے لیے کوششوں کو ناگزیر قرار دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر کے درمیان رابطہ، ایران اسرائیل جنگ کے سفارتی حل پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ، امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک امور کے نمائندوں سے ملاقات، فیلڈ مارشل کی ممتاز اسکالرز، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا داروں کے نمائندگان سے گفتگو، پاکستان کے اصولی موقف کو علاقائی اور عالمی معاملات پر اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطاب میں کہا، بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائبرڈ وار فیئر کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول رہا ہے۔ ایران کی آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت اسرائیل پر تازہ بمباری، فوج کی کمانڈ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے یونٹ 8200 کو شدید نقصان پہنچا۔ ایرانی بیلسٹک میزائل نے جنوبی اسرائیل میں واقع سوروکا اسپتال کو نشانہ بنایا۔ 130 سے زائد افراد زخمی، متعدد کی حالت تشویشناک۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے اہداف پر حملے جاری رہیں گے، صہیونیوں پر جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اسرائیل میں حملوں کا سائرن بجتے ہی براہ راست نشریات میں موجود اینکرز اسٹوڈیو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اسرائیلی ٹی وی اینکرز اور مہمانوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کے ممکنہ میزائل حملے کی اطلاع کے ساتھ ہی اسٹوڈیو میں افراتفری مچ گئی، پروگرام کو فوری طور پر روک دیا گیا۔ ایران نے پاسداران انقلاب کے نئے انٹیلیجنس چیف کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنرل مجید خادمی کو پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس تنظیم کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ جنرل مجید اس سے پہلے وزارت دفاع میں انٹیلیجنس پروٹیکشن آرگنائزیشن کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں صہیونی حکومت کے تہران پر حملوں میں پاسداران انقلاب کے اعلیٰ افسران شہید ہو گئے تھے۔ ایرانی قوم کو پہلی فتح کی مبارکباد دیتا ہوں، ہماری جوابی کارروائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اسے ضرور مکمل کیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سابق سربراہ میجر جنرل محسن رضائی کی گفتگو، کہا جنگ کے 7ویں روز 400 سے زائد میزائل داغ چکے ہیں، درجنوں میزائلوں نے ان کے آئرن ڈوم نام نہاد کو چیر ڈالا ہے۔ کمزور پوزیشن پر موجود دشمن کو جنگ بندی کے ذریعے دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔
اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے والے ایرانی سپریم لیڈر کے اعلیٰ مشیر علی شمخانی کی حالت بہتر ہو گئی۔ شہادت کی خبریں جھوٹی نکلیں۔ ایک بیان میں علی شمخانی نے کہا کہ زندہ ہوں اور اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 13 جون کو اسرائیل کی جانب سے کیے گئے حملے کے پہلے مرحلے میں علی شمخانی شدید زخمی ہوئے تھے۔ ہائی کورٹس میں مستقل تقرریاں۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 1 جولائی کو طلب کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس 1 جولائی کو ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں سندھ، پشاور، بلوچستان اور اسلام آباد ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس کی تقرری پر غور ہوگا۔ ہر ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کے لیے 3 سینئر ججز کے ناموں پر غور کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت اور ورلڈ بینک کا ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز کرنے پر اتفاق۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت ورلڈ بینک کے نمائندگان کے ساتھ اجلاس۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں کی رفتار، پیش رفت اور درپیش چیلنجز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں صفائی کے پانی کی فراہمی پر خصوصی توجہ دینے پر اتفاق۔ مریم اورنگزیب نے کہا، پنجاب میں سماجی تحفظ، تعلیم، صحت اور ڈیجیٹل ترقی کے شعبوں میں بینک کا تعاون انتہائی قابل قدر ہے۔ خیبر پختونخوا میں تنازعات کا متبادل حل کے لیے وفاقی حکومت متحرک ہو گئی۔ وزیر اعظم نے جرگہ سسٹم کی بحالی کا جائزہ لینے کے لیے 18 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے 1 ماہ میں تجاویز پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر زعفران انجینئر امرین مقام کو کمیٹی کا کنوینر مقرر۔ جرگہ ارکان صوبے کے تمام اسٹیک ہولڈر سے مل کر مشاورت کریں گے۔ میرے پاس اختیار ہے، میں کسی بھی وقت اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہوں۔ پختونخوا حکومت کو ختم کرنے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ویڈیو پیغام۔ کہا، بجٹ اجلاس بلانا گورنر کی آئینی ذمہ داری ہے، لیکن گورنر نے بجٹ اجلاس نہیں بلایا۔ بانی پی ٹی آئی کا آئینی، قانونی اور اخلاقی حق ہے کہ وہ بجٹ پر مشاورت کریں۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا نے ارکان اسمبلی کو اجلاس میں مطالبات زر پر ووٹنگ نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ جب حکومت سنبھالی تو مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان سے حکومت نہیں سنبھلی جائے گی۔ ہم نے معاشی چیلنج قبول کیا۔ وزیر مملکت بلال اظہر قیانی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں، ہم نے وعدے کے مطابق معیشت کو استحکام دیا۔ قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس جلد ایوان میں پیش کی جائیں گی۔ بجٹ عوام دوست ہے۔ ہم نے معاشی استحکام حاصل کیا اور اس کا تسلسل برقرار رکھیں گے۔ حکومت کا چینی کی قیمتوں میں استحکام کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ نے واضح کیا ہے، ملک میں چینی کی قلت کا تاثر غلط ہے۔ حکام کے مطابق چینی کی درآمد کا فیصلہ قیمتوں میں استحکام اور عوامی سہولت کے پیش نظر کیا گیا۔ اضافی اسٹاک کی موجودگی قیمتوں میں توازن قائم رکھنے میں مدد کرے گی۔ چینی کی قیمت میں کمی کے لیے حکومت نے چینی کے سٹے بازوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ۔ چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ روکنے پر بریفنگ دی جائے گی۔ ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف چھاپے، گرفتاریاں اور سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ عدالتوں میں اردو زبان کے استعمال سے متعلق 1973 کا نوٹیفیکیشن موجود ہے، مگر بدقسمتی سے آج تک اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ جسٹس طارق ندیم نے دوران سماعت ریمارکس دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ماتحت عدالتوں کو گواہوں کے بیانات اردو میں تحریر کرنے کا حکم۔ کہا، انگریزی زبان میں ریکارڈ کیے گئے بیانات سے انصاف کی فراہمی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پر جب اردو ترجمہ گواہ کی غیر موجودگی میں کیا جائے۔ گواہوں کے بیانات ان کی مادری زبان میں تحریر کیے جانے چاہیے۔